لاہور ماں بیٹی کی ہلاکت، شوہر پر تشدد کی انکوائری مکمل، ایس پی سٹی اور ایس ایچ او قصوروار قرار۔ پولیس نے کہا کہ انکوائری ایڈیشنل آئی جی عمران محمود، ڈی آئی جی ناصر عزیز ورک اور ڈی آئی جی عمران کشور نے کی۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی اور ایس ایچ او نے بیان میں کہا کہ افسران بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا تھا۔ انکوائری میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھائی قصوروار قرار دیے گئے۔ ایس پی اور ایس ایچ او خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو موقع سے تھانہ بھاٹی لے گئے۔ دونوں پولیس آفیسرز نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتہ داروں سے پوچھ گچھ نہ کی۔ دونوں پولیس افسران نے فوراً لڑکی کے والد کو فون کر دیا۔ دونوں نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے ایک رشتہ دار تنویر کو بھی تھانے میں بٹھا لیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس آفیسرز غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے۔ ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ انکوائری ٹیم نے شور کوٹ جا کر غلام مرتضیٰ کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا۔ غلام مرتضیٰ نے بیان دیا کہ پولیس آفیسرز بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا الزام قبول کرنے کا دباؤ ڈالتے رہے۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو آئی ایم ایف تخمینوں سے زیادہ اور مہنگائی کم رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں معاشی شرح اور مہنگائی حکومتی مقررہ اہداف سے کم رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، تاہم رواں مالی سال کے مقابلے میں آئندہ مالی سال مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کو معاشی شرح نمو 4% پر پہنچنے کی توقع۔ اس طرح وزارت خزانہ کو اوسط مہنگائی 6.1% رہنے کی توقع ہے اور آئی ایم ایف کا مہنگائی کا 3% رہنے کا تخمینہ ہے۔ عمران خان کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق، پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے علاج کی تفصیلات بتا دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق ہو گئی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر علاج کی تفصیلات بتا دی۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی، جس کے بعد پیمز اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ اور فینڈوسکوپی کی گئی۔ عمران خان کی آنکھ کے اندر دباؤ کی پیمائش اور ریٹینا کی او سی ٹی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے انہیں اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ڈاکٹر عمران سکندر عمران نے بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ بانی کو مرض اور علاج کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا گیا۔ علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ ڈاکٹر عمران سکندر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جرائم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل، بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ایران کے راستے ایک اور مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے، جس کے سبب بارش اور کئی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اس سسٹم کے تحت کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، سرانان، جنگل، پیر علی زئی، گلستان اور پشین میں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کوزکسٹاس، شیلا باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ مزید برآں کئی علاقوں میں پچھلی برف باری سے بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہیں ہو سکی، جس کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب این ڈی ایم اے نے آج سے 4 فروری تک پنجاب، کے پی کے میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کے باعث پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی ٹیم کی کٹ کی رونمائی ملتوی، T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی پلیئرز کٹ کی رونمائی ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آج آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ کے ٹاس کے بعد کٹ کی رونمائی ہونی تھی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر کٹ کی رونمائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پی سی بی کا حتمی فیصلہ پیر کو متوقع ہے۔ یاد رہے کہ آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالے جانے پر پی سی بی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، فیصلے کو دوہرا معیار قرار دیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی چند روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو کرنے کا اعلان کیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ پاکستان ٹیم کو اپنا پہلا میچ 7 فروری کو ہی نیدرلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے۔